آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرون بھی آپ نے مارا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا دشمن جو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اور حالیہ سالوں میں اس نے کئی 100 ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا سب سے جدید اسلحہ اور اکوپمنٹ خریدا اور بتایا عالمی طاقتوں کو کہ اس خطے میں وہی تھانے دار ہے، وہی پولیس مین ہے۔ میرے عظیم قوم کے سپوتوں، جوانوں، شاہینوں، بیٹوں اور بیٹیوں، 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا، اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران جو ایک مختصر جنگ تھی، چند گھنٹوں میں آپ نے اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے اپنی جرأت، بہادری اور دلیری سے تاریخ میں وہ آپ نے تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے۔ 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی، اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا، پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے۔ میرے شاہینوں اور قوم کے عقابوں، میں آج یہاں پر اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو، آپ کی جرأت کو، آپ کی دلیری کو۔ پوری قوم آج ایک ہے، یکجاں دو قالب ہے، اور اس مختصر جنگ کے دوران پوری قوم، 24 کروڑ عوام، ہماری مائیں، بزرگ، نوجوان سجدہ ریز تھے اور دن رات دعائیں کر رہے تھے آپ کی کامیابی کے لیے، کہ یہ آپ کی کامیابی، یہ قوم کی کامیابی، یہ آرم فورسز کی کامیابی، اور یہ پاکستان کی کامیابی تھی۔ اور رافیل جو بھی ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ 3 رافیل آپ نے گرائے، اور یہ مارکا ان نوجوانوں نے سر کیا، اور یہ رافیل کو آپ نے جو مار گرایا، تو قرآن کریم میں جو واقعہ آتا ہے کہ ابابیلوں نے ہاتھیوں کو شہمات دی، آپ نے اپنے F-17 اور دوسرے جو آپ کے چائنی شناختی جہاز ہیں، اس کے ساتھ آپ نے رافیل کو جو آپ نے نشانہ بنایا ہے، قیامت تک مودی اس کو یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تاریخ انہی الفاظ میں یہ جو مقابلہ ہوا ان رافیل کا یاد رکھے گی۔ میری قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ نے اس عظیم فتح کے حوالے سے ایم عالم کی یاد تازہ کر دی، آپ نے سیسل چودھری کی یاد تازہ کر دی، آپ نے سرفراز رفیقی کی یاد تازہ کر دی۔ ان کی بہادری اور شجاعت کے قصے آج پوری قوم کی زبان پر ہیں۔ اور ایئر چیف مارشل، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس مہارت کے ساتھ، جس ٹیکنیکل انوویشن کے ساتھ آپ نے یہ جنگ لڑی ہے اور آپ نے ایئر فورس کو لیڈ کیا ہے، آپ نے جو فادر آف ایئر فورس ایئر مارشل اصغر خان، اس کے بعد ایئر مارشل شمیم انور، جو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، آپ نے جدید ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل جو آپ نے انجیکٹ کیا ہے اس ایئر فورس میں، پوری قوم آپ کی اس کنٹریبیوشن کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس پوری جنگ کو لیڈ کیا، ہماری آرم فورسز کی قیادت جو یہاں پر بیٹھی ہے اور یہاں پر ایئر فورس کے جو شاہین بیٹھے ہیں، بحری فورس کے ہمارے جو وہ جوان ہیں اور بری فورس کے، اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کی مشاورت شاید اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ میں اس تاریخ کے ان اوراق کا گواہ ہوں کہ جہاں پر کنسلٹیشن میں ماضی میں فقدان تھا، بٹ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹیل دوز painful stories. This is the time to congratulate you and convey you what the international community feels about you.